کے دعوے تھے وفا کے لاکھوں ہے وہ تو چاہے کدھر جان بچا کے آفت میں گرفتار ہوئے کوفے میں آگے آفت میں گرفتار ہوئے کوفے میں آگے یاور نہیں ہم دم نہیں خار نہیں ہے لڑنے میں اور کوئی مددگار نہیں ہے لڑنے میں اور کوئی مددگار نہیں ہے سنگ دل سے وہ جفاکار و ستمگار ہونٹوں سے لگانے لگے مظلوم پہ پتھر نورانی بدن ہو گیا مجروح سراسر اور سامنے سے منہ پہ لگا ظلم کا خنجر اور سامنے سے منہ پہ لگا ظلم کا خنجر گرنا پڑا لگ پھٹ کے زمین پر جا بخش گرے کٹ کے زمین پر لب جا بخش گرے کٹ کے زمین پر کہتے تھے مسلم کے لائنوں نے بازارا ایک سنگ ستم اس لب مجروح پہ مارا بے شور گرے میں لہو بھر گیا سارا جب حال یہ پہنچا تو کہاں جنگ کا یارا جب حال یہ پہنچا تو کہاں جنگ کا یارا آقا سے کہا دل میں تو جانو چاہتا ہے پانی مجھے تھوڑا سا پلا دو چاہتا ہے پانی مجھے تھوڑا سا پلا دو اب سنتے تھے بے کس کا سخن ظلم کے بانی قتل کی تدبیر میں وہ دشمن جانی آئی ضعیفہ وہی ایک جام میں پانی قسمت نے مگر بجھنے نہ دی تشنا دہانی قسمت نے مگر بجھنے نہ دی تشنا دہانی قسمت نے مگر بجھنے نہ دی تشنا دہانی سوکھی ہوئی تھی گل سے اب خشک گلو تھا اس پانی کو منہ سے جو لگایا تو لہو تھا اس پانی کو منہ سے جو لگایا تو لہو تھا انسان کے لیے موت ہے سبحان اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مزکی نفوسنا الملقب بطه والیاسین رحمۃ العالمین مولانا و مقتدانا ابو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المقبولين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الإسلام برعين يزيد ولقد سمعت جدي يقول أن الخلافة محرمة على آل أبي سفيان صلوات اذان گرامی ایام اعزا کی یہ استقبالیہ مجلس ہے. ابھی تک کی تو اطلاع یہ ہے کہ چاند نہیں ہوا ہے تو لہذا کل پہلی محرم نہیں ہے. انشاءاللہ پرسوں پہلی محرم ہوگی اور کل سے چاند رات کی مجلس شروع ہوگی. میں شکر گزار ہوں آپ سبھی حضرات کا، بالخصوص اس ٹیم کا کہ جنہوں نے یہ 2-3 دن خدمات انجام دے کر کے بارگاہ امام حسین علیہ السلام کو رونق بخشی، اور اللہ اس کا ثواب ان کے مرحومین کو عطا فرمائے، کیونکہ یہ بھی ایک خدمت امام حسین ہے اور یہ ایک عظیم خدمت ہے کہ آپ کی وجہ سے، آپ حضرات کی وجہ سے اور اس خدمت کی وجہ سے آپ نے امام بارگاہ کو اس طریقے سے بنایا کہ شہزادی دو عالم اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے انشاءاللہ ضرور تشریف لائے. لہذا یہ افراد جنہوں نے خدمات کو انجام دیا اور اس کے بعد آپ سبھی حضرات یہاں تشریف لائے اور زینت امام بارگاہ قرار پائے، اللہ آپ سبھی حضرات کو آقا حسین کی طرف سے زیارت حسین پہ بلانے کا موقع عطا فرمائے. دعا ہے آپ حضرات کے لیے، اس سے بڑھ کر اور کیا دعا ہو سکتی ہے کہ آقا اپنی بارگاہ میں ہم سب کو بلائیں. لہذا آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ میں استقبالیہ طور پر چند جملے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا اور بڑی مختصر سی مجلس ہوگی. کل سے انشاءاللہ مجلس ٹھیک 8:30 بجے زیارت عاشورہ شروع ہوا کرے گی اور 8:45 بجے اذان کے بعد، اذان 8:45 بجے ہوتی ہے، 9:45 بجے کے بعد یعنی تقریباً 9:45 پر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی مرثیہ شروع ہو جایا کرے گا. کیونکہ بیچ میں مرثیہ ہوتے ہوئے اذان ہو جائے پھر روکا جائے تو ذرا سا مرثیے کی جو رقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس لحاظ سے ہم 8:30 بجے انشاءاللہ زیارت عاشورہ روزانہ ہوا کرے گی اور 9:45 بجے مرثیہ ہوگا. اور متولیان کی جانب سے یہ بھی ایک اعلان ہے کہ آپ حضرات بڑی مہربانی ہوگی کہ ماسک پہن کے آیا کیجیے گا، اور بہتر ہے کہ امام بارگاہ میں بھی آپ ماسک ضرور لگا کے رہا کریں، اس لیے کہ ہمیں جو ریسٹرکشنز ہیں کووڈ-19 کے اسے فالو کرنا ہے اور ہمیں یہ بتانا ہے کہ واقعاً ہم قانون کے فالوورز ہیں اور ہم امام حسین نے ہمیں یہ درس دیا ہے
کہ ہم مخالفت قانون نہیں کرتے ہیں. کیونکہ میرا آپ حضرات کا ڈسٹنس بہت زیادہ ہے، لہٰذا میں مجلس پڑھتے وقت تو میری مجبوری رہے گی، لیکن جتنا بھی ہو سکے آپ حضرات ماسک میں رہا کریں. اگر کسی کو سانس لینے کی کوئی پریشانی ہے تو تھوڑا سا نیچے کر لے، لیکن ماسک ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں آئندہ کے لیے عزاداری میں ہماری کوئی رکاوٹیں نہ بن سکیں. اور ویسے بھی ہمیں اپنے ہندوستان کے قوانین کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا فریضہ بنتا ہے. ہمارے علماء نے ہمیں یہ سکھایا ہے، سیرت متشرعہ یہ ہے. آقا حسین علیہ السلام کا بھی درس یہی ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی عزت بھی کریں اور اس کا خیال بھی رکھیں. حضران گرامی، یہ وہ مقدمات تھے جو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. اب میں اس کا ڈبل فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں معنوی اعتبار سے. وہ یہ ہے کہ جب استقبال اعزا کی مجلس ہے تو کیوں نہ ہم ان مرحومین کو یاد کر لیں جو سال گزشتہ ہمارے درمیان میں تھے، لیکن آج وہ اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں اور اس کی بارگاہ میں ہیں. ایک تو وہ مرحومین جو پچھلے سال سے اور آج تک رحمت خدا سے بے وصف ہو چکے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے. ایک وہ مرحومین جو بانیان امام بارگاہ ہیں، جیسے مرحوم صادق صاحب اور ان کی اہلیہ، اور وہ افراد جو ان کے ساتھ میں جڑے ہوئے تھے، اور وہ افراد جو ہمیشہ خدمات انجام دیتے تھے امام بارگاہ کی جہاں جہاں بھی ہیں، ان لوگوں کو بھی شامل کر لیں. جن لوگوں نے خدمات انجام دی اور یہ 10 دن 11 دن 12 دن دیتے رہیں گے، ان کے مرحومین کو بھی شامل کر لیں. اور آپ بھی یہاں تشریف فرما ہیں، آپ کے جو مرحومین ہیں انہیں بھی سب کو شامل کر لیں، اور ہم سب مل جل کر کے ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیتے ہیں. اللہ بعزائے امام حسین علیہ السلام ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرمائے. ایام عزا کا ہمیں خیال کیسے کرنا ہے، کیا کیا خیال رکھنا ہے، اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا پڑے گا. ہم زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں، کوئی اگر مجبوری نہ ہو ایام عزا میں آئیں مجلس امام حسین میں تو پاک کپڑے پہن کر کے آئیں. ہمارا فریضہ بنتا ہے. مقدس عبادت کی جگہ ہم لوگ یہاں آئے ہیں. یہ وہ عبادت ہے جس کے لیے شہزادی نے بھی ارشاد فرمایا ہے، پیغمبر اسلام نے بھی اسے عبادت قرار دیا ہے اور اس کا اجر قرار دیا گیا ہے. تو لہذا ہماری پہلی کوشش یہ ہوگی کہ ہم پاک کپڑے پہنیں. دوسری کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے، اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو ہم باوضو مجلس امام حسین میں آئیں انشاءاللہ. فرش عزا پر جتنا بھی کوشش ہو سکے، بچوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی وضو کے ساتھ میں آئیں مجلس امام حسین علیہ السلام. تیسری گزارش یہ ہے کیونکہ ہم اس امام مظلوم کا غم منانے کے لیے بیٹھے ہیں جس نے کائنات والوں کو محبتیں بانٹی ہیں، جس نے سخاوتیں بانٹی ہیں، جس نے علم تقسیم کیا ہے. اس امام مظلوم کی بارگاہ میں آئے ہیں جس نے شجاعت کا مظہر دکھایا ہے، جو صداقت میں، شہامت میں، شجاعت میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، عفو میں، ہر چیز میں سب سے اعلیٰ تھا. اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. لہذا امام حسین کے جہاں اتنے پیغام ہیں وہاں ایک پیغام آپ نے عاشور کے دن یہ بھی کر کے دکھایا کہ جس نے راستہ روکا تھا اسے بھی معاف کر دیا اور اپنے سینے سے لگا لیا اور یہ آواز دیا کہ تیری ماں نے تیرا نام بڑا اچھا رکھا ہے، تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے. تو حسین کی سیرت کیا ہوئی؟ اگر ہم سے کسی کی ناراضگی ہے اس سے معافی مانگ لی جائے. کوئی ہم سے ناراض ہے وہ بھی سوچ لے کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے،
لہذا میں تو ایام ازا کے استقبال میں منبر حسینی سے اس بات کا اعلان کرتا ہوں، آقا حسین کی مجلس میں اگر کسی کو ہماری وجہ سے کوئی ذرہ برابر بھی دل شکنی ہوئی ہے تو حسین کی ازا کے صدقے میں معاف کر دیجیے گا، کیونکہ ایسا نہ ہو ہم فضولت کے ساتھ امام بارگاہ میں آئیں اور بیٹھیں اور آقا حسین کی مجلس میں پھر ہمارے ذہن ادھر سے ادھر جائیں، کیونکہ ایک شیعان امام حسین جو ہوتے ہیں اور امام کے چاہنے والے جو ہوتے ہیں وہ دل کشادہ اور وسعت قلب کے ساتھ آتے ہیں، کیونکہ حسین کا مشن بھی یہ ہے اور حسین علیہ السلام کا پیغام بھی یہ ہے۔ لہذا ایک دوسرے کو معاف کر کے امام بارگاہ میں آئیں، گزشت کر دیں، جو ہوا سو ہوا، کوئی بات نہیں، انسانیت ہے، فطرت ہے، تقاضے ہیں، اشتباہات سبھی سے ہوتے رہتے ہیں، تو لہذا جب حسین کے امام بارگاہ میں آئیں تو حسینی بن کر کے آئیں، دلوں کو صاف رکھ کر کے ایک دوسرے سے آئیں۔ یہ میرا چوتھا پیغام ہے امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں، اور پیغام تو بہت ہے لیکن مجھے دوسری طرف بھی جانا ہے ایام ازا میں۔ آخر میں ایک پیغام ضرور آپ حضرات کو دوں گا، وہ یہ کہ اگر ہو سکے اور کوئی مشکل نہ ہو آپ حضرات کے سامنے تو وقت پہ ضرور آ جایا کیجیے گا، کیونکہ روایات یہ کہتی ہیں جو مجلس کا اعلان ہوتا ہے اس وقت معصومین آ جاتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے معصومین انتظار کریں کہ اب مجلس شروع ہو، لہذا ہمارا 8:30 کا ٹائم زیارت امام حسین کا ہے، 8:45 کا ٹائم ہمارا مرثیے کا ہے، اور انشاءاللہ کیونکہ بڑے امام بارگاہ میں مجلس ہونی ہے، اس مجلس کا بھی خیال رکھنا ہے، وہاں بھی شریک ہونے ہیں۔ اب آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے تاکہ اور آنے والوں کو جگہ ہو جائے، سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی خیال رکھیے گا، اور اپنی اس عزا کو قبول ہونے کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں۔ ایک اور درود پڑھ دیں اجان گرامی، یہ استقبالیہ مجلس میں استقبالی ہی کے جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جو کربلا سے پہلے کے واقعات ہیں، اور اس میں آپ حضرات بزرگان کو بہتر جانتے ہیں، تکرار اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ جو نسل نوجوان ہے اور جوان ہے ان کو ہر سال تکرار ہوگی تو ان کے ذہنوں میں اسی طریقے سے آئے گا جیسے آپ کے ہمارے ذہنوں میں ہے، اور یہی طریقہ کار بھی ہے، ہمارے بزرگوں کی سنت بھی یہی ہے، علماء کی سیرت بھی یہی ہے کہ وہ کچھ باتوں کو ہمیشہ تکرار کرتے ہیں تاکہ جو پچھلے سال نہ سمجھ بچے تھے اس سال سمجھدار ہو گئے ہیں، ان کے ذہنوں میں بات آ جائے، پھر اگلے سال اور سمجھدار ہوں گے، پھر ان کے ذہن میں آئے، تو اس مقام پر اسی طریقے سے سینہ بسینہ جب باتیں پہنچتی رہتی ہیں تو آج کسی سے یہ کہنا نہیں پڑ رہا ہے کہ محرم شروع ہو گیا، بلکہ لوگ پوچھ رہے ہیں قبلہ مجلس ہے کہ نہیں، یہ کس نے درس دیا ہے، یہ سینہ بسینہ کس نے بتایا ہے، کس نے پہنچائی ہیں یہ باتیں، یہ منبر سے ہیں، ماں کی آغوش سے ہیں، تربیت سے ہیں، یہ بزرگوں کا لطف و کرم ہے کہ انہوں نے باتوں کو ہمارے پاس تک پہنچایا ہے، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے باتیں پہنچتی رہیں گی۔ آقا امام حسین مدینے میں رہتے تھے، چونکہ ان کا گھرانہ مدینے میں رہتا تھا، یہ لوگ مدینے کے رہنے والے تھے اس لیے مدنی کہلاتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جس کا جو وطن ہوتا ہے وہ اپنے وطن میں رہتا ہے، اور وطن میں رہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہر انسان کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے۔ آپ کا ہمارا دہلی وطن نہیں ہے، لیکن اب ہم نے چونکہ وطن ثانی بنا لیا ہے، وطن ہو گیا تو ہمیں یہاں رہتے رہتے محبت سی ہو گئی ہے۔ جو ہمارا اپنا وطن ہے اس سے بھی ہمیں محبت ہے، آپ سبھی حضرات کو ہے، تو وطن کے کچھ اثرات ہوتے ہیں انسان کے اوپر، وہ قدرتی اعتبار سے اور طبیعت انسانی کے اندر ہوتے ہیں۔ لہٰذا معاویہ نے کام یہ کیا تھا اپنے دار سلطنت میں، حکومت میں، اپنی خلافت میں، کہ اس نے تمام مدینے والوں سے بیعت لے لی تھی یزید کے لیے لشکر بھیج کر کے، اور جب یزید کے لیے بیعت لے لی تھی تو صرف ایک خاندان ایسا تھا کہ جس نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا تھا۔ بیعت سمجھتے ہیں بچے کہ سبمٹ کرنا اپنے آپ کو، کسی کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، کسی کو اپنے کسی کے حوالے کر دینا، اسے بیعت کرتے ہیں۔ تو ایک تفصیلی بحث ہے بہت جو عربی زبان سے ہمارے پاس تک آئی ہے، اس میں ہم نہیں جائیں گے۔ تو سب سے بیعت کا سوال
किया गया था और मदीने वालों ने बैयत भी कर ली थी। एक खानदान ऐसा भी बचा था जिसने साफ मना कर दिया था कि हम यजीद जैसे फासिक के हाथों पर बैयत नहीं करेंगे, इसलिए कि हमारे आबा व अजदाद ने कभी तेरे आबा व अजदाद के हाथों पे बैयत की नहीं है। ये जुमले हैं, तारीख इसको लिखती है, तारीख ने अपने दामन में इसको जगह दिया है। लिहाजा वो खानदान इमाम हुसैन सिर्फ ऐसा था कि जिन्होंने मना किया था कि हम बैयत नहीं करेंगे। माविया का इंतकाल हो गया रजब के महीने में, वो वासिल जहन्नम हुआ। यजीद ने फौरन एक नामा भेज दिया और नामा भेज करके ये कहा कि हुसैन से भी बैयत तलब कर ली जाए। एक दो नाम और भी थे साथ में, लेकिन असल मकसद आका हुसैन से बैयत का था। आका हुसैन पे नामा भी आया और वो वलीद के जरिए से ये मैसेज आया जो आपने सुना है और आप हज़रात जानते हैं। वलीद उस वक्त में हाकिम वक्त था मदीने का। वलीद ने इमाम हुसैन को तलब कर लिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ भी गए और आने के बाद में वलीद ने एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा कि माविया का इंतकाल हो गया है और आपसे बैयत का सवाल है। आका हुसैन अलैहिस्सलाम ने बड़ी सादगी से जवाब दिया कि ये मरहला मैं कल के ऊपर छोड़ता हूँ और इस वक्त में तुझे इस तरह का कोई फैसला नहीं सुनाता। अब इसमें उलमा ने 7 या 8 राज लिखे हैं जो इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली मजलिसों में आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। एक राज में जरूर आज आपकी खिदमत में वो पढ़ दूंगा। अब वो राज जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा उससे पहले की गुफ्तगू जरा सी पेश कर दूं। जब आका हुसैन ने वलीद से इनकार कर दिया कि मैं बैयत नहीं करूंगा, तो वहां मरवान इब्न हकम खड़ा हुआ था। मरवान इब्न हकम ने वलीद से कहा, वलीद तू जानता है कि ये अली के बेटे हैं, अबू तालिब के पोते हैं, जहरा का शीर इन्होंने पिया है। अगर ये आज यहाँ से चले गए तो फिर तेरे हाथ पर यजीद के लिए कभी बैयत नहीं करेंगे। लिहाजा तू या तो बैयत अभी ले ले इनसे या फिर इनकी गर्दन उड़ा दे। ये जुमले तारीख में लिखे हैं, ये मैं बच्चों के लिए पढ़ रहा हूँ। बुजुर्गों से समाअत खराशी की बड़ी माजरत चाहता हूँ। आप हजरात इस सवाबन यहाँ तशरीफ लाए, बहुत बड़ी बात है। तो जैसे ही मरवान इब्न हकम ने, जो कि अपोजिट था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, बनु उमैया का एक चेहरा था, जैसे ये बात कही कि या तो हुसैन को कत्ल कर दे या इनसे बैयत ले ले, तो अब इमाम हुसैन वलीद की तरफ से मुड़े और मुड़ने के बाद एक मर्तबा मरवान की तरफ देखा। अरे जुमला आपने इरशाद फरमाया, यब्न ज़रका अंता तक़तुलनी अब हुआ वल्लाहि कदिबता व असीबता। क्या लहजा था हुसैन इब्न अली का, क्या फसाहत थी आका हुसैन की, क्या उस वक्त का माहौल था आका हुसैन के चेहरे पर, क्या इमाम हुसैन जवाब देना चाहते थे। जाहिर सी बात है इमाम वक्त थे तो वो अपने मेयार से नीचे नहीं आ सकते थे। उन्होंने अपने मेयार के एतबार से मरवान को जवाब दिया और बड़े मुहज़्ज़ब अल्फाज में कहा। वो ये भी कह सकते थे ओ अंधी के बेटे, ओ कानी के बेटे, और इसके बेटे। आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, यब्न ज़रका, ए चश्मे कबूद के बेटे। हुसैन के पैगाम पर और आका हुसैन के जुमले पर जाने कुर्बान हो जाए। यब्न ज़रका, ए चश्मे कबूद के बेटे, तू मुझे कत्ल करने की धमकी देता है या वो मुझे कत्ल करने की धमकी देता है? खुदा की कसम तूने गुनाह किया है और झूठ भी बोला है। दरबार वलीद का है, मरवान बनु उमैया से है, सजा हुआ दरबार उनका है, फर्जंदे ज़हरा तना है, फर्जंदे अली तना है, फर्जंदे अबू तालिब तना है, पैगंबर का नवासा तना है, लेकिन मिजाज इमामत वाला है। इसलिए कि चूंकि हम इमाम हैं तो डरते किसी से नहीं है, सिर्फ ज़ाते परवरदिगार। और फरमाइए जाने ग्रामी, देखिए आपने इतना प्यारा जवाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दिया। अब तारीख लिखती है जब आका हुसैन ने जवाब दिया तो मरवान कांपने लगा, इसलिए कि हुसैन से जवाब मिला था। जरा सा ये तसव्वुर कीजिएगा, यहाँ जो जुमले हैं वो मसाइब के हैं, मसाइब में आएंगे। बात खत्म हो गई, आका हुसैन वापस चले गए। वलीद ने कहा ठीक है आप चले जाइए। आका हुसैन वापस चले गए। ये 27 रजब मुरज्जब की रात की बात थी। सुबह नमूदार हो गई। जब सुबह नमूदार हुई तो आका इमाम हुसैन अपने जरूरी काम से बाजार में निकले थे। एक गली से गुजर रहे थे। इत्तेफाक से जब उस गली से गुजरे, मरवान की मुलाकात, इत्तेफाक की बात है
उस बाजार में, उस कूचे में, उस गली में इमाम हुसैन से हो गई। अब आपने देखा होगा बाज अफराद होते हैं जो अपनी जेब मिटाने के लिए मुस्कुरा के हंस के कोई बात कह देते हैं ताकि अपनी बात पे शर्मिंदा ना हो, तो लिहाजा कहता हुजूर मैंने तो बस आपको ऐसे ही कह दिया था कि वलीद के हाथों पे आप बैयत कर लेते यजीद के लिए, इसलिए कि खून रेजी होगी वो आपको कत्ल कर देगा, मैं तो आपका खैर खा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आपको कत्ल कर दे। तो एक मर्तबा जब ये गुफ्तगू कर रहा था तो कहता है अब आपको वैसे बैयत तो कर लेनी चाहिए, इसलिए कि यजीद हाकिम वक्त है, इस्लाम की बागडोर उसके हाथों में है। अब सुनिए फरजंदे ज़हरा का जवाब। एक जवाब आपने शब में दिया था, मदीने की गलियों में आज जवाब दे रहे हैं, मदीने की फिजाओं में आज तक की आवाज गूंज रही है कि हुसैन ने मरवान इब्ने हकम को जवाब दिया था। तो क्या जवाब दिया था? एक मतलब फिर मरवान की तरफ देखा, आवाज देते आप वो सैयदा के लाल का चेहरा आप तस्वीर में लाइए, सर पे अमामा होगा, दोनों चोड़ी होगी, पेशानी चमकती हुई होगी, दंदान मुबारक चमकते होंगे, रेशे मुबारक बेहतरीन होगी, लिबास ऐसा होगा कि लग रहा हो रसूलुल्लाह खड़े हुए हो। अब वो फरजंदे ज़हरा जब जवाब दे रहे होंगे और वो भी मरवान की तरफ, तो आवाज देते हैं उसी के जवाब में उसने क्या कहा था? आपको बैत कर लेनी चाहिए इसलिए कि यजीद हाकिम है और हाकिम के हाथों पर बैत कर लेनी चाहिए। इमाम हुसैन ने क्या जवाब दिया? वो अलल इस्लाम इस्लाम, जो मैंने सरनामे कलाम करार दिया है आज की मजलिस में, वो अलल इस्लाम इस्लाम, ऐसे इस्लाम पर हमारा सलाम हो कि जिसकी बागडोर यजीद जैसे फासिक के हाथों में आ गई है। और नहीं किया आपने जालिम, ऐसे इस्लाम पर हमारा सलाम हो कि जिसकी बागडोर, जिसका हाकिम यजीद बन गया हो, ऐसे इस्लाम को हम इस्लाम नहीं मानते हैं। और उसके बाद यह भी तो बताना था कि हुसैन के जहन में मरवान क्या है और हुसैन के दिल में यजीद क्या है। मरवान को तो शबे गुज़श्ता बता चुके थे कि मरवान तेरी हैसियत क्या है, तू किसका बेटा है। अब मरवान को उस हाकिम की भी बात बतानी थी कि वो हाकिम कैसा है जिसकी तू बात कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम तेरे सामने गुफ्तगू ना कर सके, ऐसा नहीं है उसके पीछे हम बात ना कर सके। हम जो कल थे वो आज है और कयामत तक भी रहेंगे, तो एक ही जुमला कहेंगे। अब आवाज देते ऐसे इस्लाम पर हमारा सलाम हो जिसकी बागडोर यजीद जैसे इंसान के हाथ में है। और मैंने तो अपने नाना से सुना है, निस्बत भी दे दी नाना की, यानी मेरा कौल नहीं है, मैंने अपने नाना से सुना है। पैगंबर का नाम भी ले आए, निस्बत भी दे दी कि मैं किसका नवासा हूँ जो बोल रहा हूँ। लक़द समअतु जद्दी यक़ूल, मैंने अपने नाना से सुना है। क्या सुना है? अन्नल खिलाफा मुहर्रमतुन अला आले अबी सुफियान, ये हुकूमत करना अबू सुफियान की औलादों पे हराम है। इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा कि सिर्फ यजीद को हुकूमत करना हराम है। और क्या सुन रहे हैं आप, कहाँ बैठे हैं? इमाम हुसैन अगर ये कहते कि यजीद को हुकूमत करना हराम है तो मुमकिन था मरवान बनु उमय्या की औलाद सोच लेता, अच्छा अगर यजीद नहीं तो क्या मैं हाकिम बन जाऊं? हुसैन ने आवाज क्या दिया? अबू सुफियान की जितनी भी औलाद है सब पे हुकूमत करना हराम है। हुसैन एक कयामत तक के लिए पैगाम दे के चले गए, जो यजीद जैसा है और अबू सुफियान की औलादें हैं वो कयामत तक भी हाकिम इस्लाम नहीं बन सकते। हुसैन ने मिशन भी पूरा कर दिया, हुसैन ने मरवान की हकीकत को भी बता दिया और हुसैन ने यजीद की हकीकत को भी बता दिया कि हमारे दिलों में यजीद के लिए क्या है। समझ रहे आप? बात यहाँ तक वाज़ेह हो गई। उसके बाद मरवान चला गया, आका हुसैन चले गए। अब सवाल ये पैदा होगा, आका हुसैन ना जाते? भाई वो रवायात जो नफसुल महमूम की वो तो कल से आएंगी इंशाअल्लाह, क्योंकि अब इतना वक्त नहीं मिलेगा, मुकद्दमे में निस्बत होने जा रही है। भाई आका हुसैन ना जाते, लेकिन एक राज जो मैंने वादा किया कम से कम वो तो आपकी खिदमत में पेश कर दूं। मदीने की सरजमीन पे शोर क्या था? फर्ज कर लिए हम और आप खुरैजी रशीद मार्केट ब्रजपुरी में और इस इलाके में रहते और किसी चीज का शोर हो जाए, फलायतुल्लाह साहब आए हुए, फला वलादा साहब आए हुए हैं,
تو ہر آدمی ظاہر سی بات ہے جو ملنے کا مشتاق ہوگا یہ سوچے گا بھائی شور ہو چکا ہے، اطلاع ہو چکی ہے، چلے ملاقات کر لی جائے۔ شور کیا مچا تھا مدینے میں کہ یزید کا خط آیا ہے حسین کے لیے کہ حسین بیعت کر لے۔ اب اگر آقا حسین بیعت نہ بھی کرتے اور گھر میں ٹھہر جاتے اور مدینے میں ہی رہتے، اپنا قیام نہ فرماتے یا مدینے سے باہر، تو حسین کس کس سے کہتے پھرتے میں نے بیعت نہیں کی، 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 کس کس سے حسین مدینے میں کہتے میں نے بیعت نہیں کی۔ حسین نے مدینہ چھوڑ کے بتا دیا ہم کربلا جا سکتے ہیں، بیعت نہیں کر سکتے۔ درود پڑھ دے حسین مدینے کو بتانا چاہتے تھے کہ ہم نے بیعت نہیں کی ہے، اگر ہم بیعت کرتے تو اسی مدینے میں رہتے۔ ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں، اس بات کی علامت ہے کہ ہم یزید کے لیے بیعت نہیں کر رہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ کتنا شجاع تھے حسین کہ ہزاروں میل کا، یہ بڑی روحانی باتیں ہوتی ہیں جب آ جاتی ہیں تو الہامی کیفیتیں ہوتی ہیں واقعہ، کہ کتنا شجاع تھے آقا حسین، میلوں کا فاصلہ طے کر کے کربلا پہنچ گئے۔ اور کتنا بزدل تھا یزید جو گھر سے بھی نہ نکلا۔ اسے بھی تو آنا چاہیے تھا نا، لشکر تو حسین بھی بھیج سکتے تھے، لشکر آقا حسین بھی بھیج دیتے، اس لیے کہ یزید کا لشکر آیا تھا نا، یزید خود نہیں آیا تھا۔ لیکن حسین نے بتا دیا ہم میدان امن میں پہلے ہوتے ہیں، بعد میں دوسروں کو دعوت دیتے ہیں۔ یہی تو کردار آل محمد ہے۔ درود پڑھتے یہاں تک مرحلہ ہوا۔ اب میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، آپ کو احساسات کی دنیا میں لے جاتا ہوں، اس لیے کہ آپ کے ذہن آمادہ ہیں۔ جب ولید کے دربار میں آقا حسین سے بیعت کا سوال ہو رہا تھا تو اس وقت مروان کی آواز بلند ہوئی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ یہاں مسائل کا موقع نہیں ہے۔ آواز بلند ہوئی تھی کس کی؟ مروان کی۔ اور کیا کہا تھا کہ یا تو حسین سے بیعت لے لے یا انہیں قتل کر دے۔ مروان نے بلند آواز میں یہ جملہ کہا تھا، آقا حسین کی طرف متوجہ ہو کر، ان کی طرف دیکھ کر، اور ولید سے کہا تھا، مروان لعنتی نے۔ یہ آواز اتنا بلند تھی کہ جو قصر کا دروازہ تھا وہ بند تھا، اس کے پیچھے جناب عباس کھڑے ہوئے تھے۔ جیسے یہ آواز بلند ہوئی کہ امام حسین سے بیعت لے لو یا ان کا سر قلم کر دو، تو غازی نے دروازہ کی شان سے کھولا کہ دروازہ جب کھلا ہے اور آقا حسین نے دیکھا ہے تو غازی عباس علیہ السلام تلوار کو ہوا میں لہراتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ایسے اس طرح سے تلوار کو ہوا میں لہراتے ہوئے آ رہے تھے اور بڑھ رہے تھے آپ اسی طرف جہاں آقا حسین کھڑے تھے اور مروان کھڑا۔ آقا حسین سمجھ گئے آقا نے 2 قدم آگے چل کر کے مولا عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا، بھیا عباس یہ کربلا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں اب مجھے اس سے زیادہ آج کی مجلس میں مسائل کا جملہ پڑھنا نہیں چاہیے، اور رونے کے لیے آپ کا کافی ہے، آپ کی آنکھیں آپ دیدہ ہو چکی ہیں، نم ہو چکی ہیں، لیکن وہ جملہ کیسے چھوڑ دوں میں جو خود مولا عباس نے ارشاد فرمایا ہے۔ ہاتھ بھیا کے سینے پہ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد ایک مرتبہ کہتے بھیا یہ کربلا نہیں ہے، یہ مدینہ ہے۔ آقا مولا عباس کہتے ہیں کہ آقا بس آپ مجھے اتنا بتا دیجئے، دیکھیں یہ ہے جملہ صاحب، آپ تصور کی دنیا میں جائیے گا، آقا حسین ہے، مولا عباس ہے، تلوار نکلی ہوئی ہے، آپ دروازہ کھول کے آئے ہیں، مولا آپ مجھے اتنا بتا دیجئے ان دونوں میں سے آپ کی آواز پہ بلند آواز کرنے والا کون تھا جو آپ کے اوپر بلند آواز سے بات کر رہا تھا، یا مولا
آپ آگے سے ہٹ جائیے، میں خود پوچھ لوں گا۔ حسین تنہا نہیں، عباس بھی موجود ہے۔ اتنا کہنا تھا زیادہ مجھے نہیں معلوم حسین کے اوپر کیا گزری ہوگی، لیکن ہاں مجھے اتنا ضرور معلوم ہے، کربلا کا وقت یاد کرو جب آقا عباس شہید ہو گئے تھے، مولا حسین ایک ہی آواز دے رہے تھے، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا۔ اور حسین نے جو ایک جملہ پڑھا، آواز دے رہے تھے اس مقتل میں اور کہہ رہے تھے، کہاں ہو میرے شیرو، تمہارا آقا تنہا تمہیں پکار رہا ہے۔ میں کہوں گا مولا عباس، آقا عباس یہ آج مدینہ ہے، کربلا کا میدان ہوگا، آقا حسین ہوں گے، آواز دے رہے ہوں گے، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا وإلیہم المرجعون۔ یا اللہ ہماری اس عزا کو قبول فرما، آقا و مولا امام زمانہ کی خدمت میں پرسا قبول فرما، آل محمد کے صدقے میں خلوص میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ کل سے 8:30 بجے مجلس زیارت عاشورہ شروع ہو جایا کرے گی۔ آپ حضرات سے وقت کی پابندی کا خیال ہے، کل چونکہ پہلی محرم نہیں ہے لہذا پرسوں سے بھی صبح کو بھی 7 بجے مجلس ہوا کرے گی انشاءاللہ، صبح 7 سے 8 بجے، پرسوں سے پہلی محرم سے صبح کو بھی انشاءاللہ مجلس ہوگی۔ آپ حضرات سے اس میں بھی شرکت کی گزارش ہے۔ تمام مرحومین کے لیے مل جل کے فاتحہ۔